اس کے بعد مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مشرک مرتے وقت کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان سمجھا جائے گا یا غیر مسلم؟ حضرت نے اذا رکھا ہے اور اذا شرطیہ ہوتا ہے، اس کا بھی جواب نہیں لائے، بس یہ اذا بھی گویا حل چلایا کہ ایک مشرک نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا، اس کا اعتبار ہے یا نہیں؟ جواب نزا میں پڑھا، اس کا اعتبار نہیں۔ سکرات شروع ہو گئی، اس کے بعد پڑھا، اس کا اعتبار نہیں۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ اور حدیث میں ہے ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک گلے میں سے کھر کھر کی آواز نہ نکلنے لگے وہاں تک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، اب نہیں کرتے۔ یہ نزا کا حالت ہوئی، لیکن اگر نزا کی حالت سے پہلے کلمہ پڑھ لے اس کا اعتبار ہے۔ ابو طالب حضور کے چچا جب بیمار ہوئے، ابھی نزا نہیں شروع ہو تو حضور تشریف لے گئے تھے اور اسلام کی دعوت پیش کی تھی کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پر اللہ سے لڑ کر آپ کو جہنم سے بچا لوں گا۔ وہاں دو بندر بیٹھے تھے، ایک ابو جہل تھا، ایک ابو پجامہ تھا۔ ان دونوں نے بیچ میں دخل دیا اور یہ کہا ابو طالب موت کے وقت بھتیجے سے ڈر جاؤ گے؟ اپنے ابا کا عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے یہی جواب دیا، حضور کو یہ جواب دیا کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں۔ بہرحال اس وقت حضور کا کلمہ پیش کرنا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو اس کا اعتبار ہوتا۔ باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ۔ ہندوؤں میں ایک طریقہ ہے، کبھی کوئی شخص مرتا ہی نہیں، کئی دن سے نزا چل رہا ہے، روح نکلتی ہی نہیں، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں بھئی اسے ان کہیں کہلواؤ، ان کہیں کہلواؤ۔ تو پھر ایک آدمی جا کے مسجد کے امام صاحب کو بلا لاتا ہے، وہ آ کر کے اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر روح نکل جاتی ہے۔ اس کلمے کا اعتبار نہیں، اس نے ان کہی، زندگی بھر جو بات نہیں کہی تھی وہ کہی تو روح نکل جاتی ہے، تو اس کہنے کا، اس کلمے کا اعتبار نہیں۔ باب اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن ابن شهاب قال اخبرنا سعيد بن المسيب عن ابيه انه اخبره انه لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبد الله بن ابي امية بن المغيرة، یہ دو بندر ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی طالب اے ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ۔ وہ میں نے جملہ غلط کہا تھا کہ میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ سے لڑ کر، یہ میں نے غلط جملہ کہا تھا۔ صحیح جملہ یہ ہے کہ آپ کلمہ کہہ لیجئے، میں آپ کے لیے اس کلمے کی گواہی دوں گا۔ اشہد لک بہا عند اللہ، مقرر تقریر کے جوش میں کچھ کا کچھ بک جاتا ہے۔ حدیثوں کے سلسلے میں یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث جب بیان کرو تثبت کے ساتھ بیان کرو، اپنی طرف سے جوش خطاب میں ادھر ادھر کے بکواس کر دینا، اس سے حدیث موضوع ہو جاتی ہے۔